الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور اس کا لاکھ لاکھ احسان شکر ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز و شرف عطا فرمایا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم فرمایا، روزوں کی فرضیت کا حکم فرمایا، اور ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عظمت قرآن کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور قرآن حکیم میں موجود ایک ایک حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اور اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ساری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ ساری کائنات کی ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا جاتا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے دل میں اس کے لیے محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حاضرین کرام، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے قوموں پر کیسے کیسے احکامات کو نازل فرمایا تھا، کس طرح ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کو جاری فرمایا تھا۔ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے معاملات میں آسانی فرما دی ہے، بہت ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھ دی ہے۔ اور پھر قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی کہ جب بندہ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو اسے دنیا ہی تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعامات سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں، اس کے مقام کو سربلندی عطا کرتے رہتے ہیں۔ اور حاضرین کرام، جب قرآن مجید کی عظمت کی بات آئی تو ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ سلطان محمود غزنوی
جو بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ایک دن وہ اپنے سلطنت کے کاموں سے فارغ ہوئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور آرام کرنے کے لیے اپنے پلنگ پر لیٹ گئے۔ جیسے ہی لیٹے تو ان کی نگاہ سامنے والی 35 والی الماری پر پڑتی ہے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر میں خادم آپ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں اور سلطان کو اس طرح بیٹھا ہوا دیکھ کر الماری کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر اللہ کا کلام قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اور اس کی طرف پیر کرنے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کانپ اٹھے اور فوراً اپنے بستر پر سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خادم نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو قرآن مجید کو اس مقام سے اٹھا کر کسی اور مقام پر رکھ دوں گا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ صرف محض میرے کرام کے لیے اللہ کے کلام کو اس مقام سے اٹھا دینا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے یہ چیز راضی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی ساری رات بیٹھ کر ہی اپنے پلنگ پر رات کو گزار دیا۔ جب فجر کا وقت آیا تو سلطان کی ملکہ حجرے میں داخل ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو وہاں سے اٹھایا اور تلاوت کرنے کے بعد اسے دوسرے مقام پر رکھ دیا، تو تب کہیں جا کر سلطان محمود غزنوی کو آرام میسر ہوا، سکون میسر ہوا۔ حاضرین اکرام، سلطان محمود غزنوی نے جب قرآن مجید کا اس طرح احترام کیا، اس طرح حد درجے اس کی قدردانی کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسے ایسا انعام عطا فرمایا کہ اسی شب خواب میں حضور پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین کا خطہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محمود غزنوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری یہ ادا بے حد پسند آئی، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس زمین کے خطے کا مالک بناتا ہے، یہ سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین اکرام، سلطان محمود غزنوی کا یہ کہنا تھا کہ میں نے خواب میں جتنی زمین دیکھی تھی وہ ساری کی ساری زمین میری سلطنت میں شامل ہو گئی، میری حکمرانی میں شامل ہو گئی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جب بندہ قرآن مجید کا احترام کرتا ہے، اس کے اندر موجود ایک ایک احکام پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طرح عزت سے سرفرازی عطا فرماتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کیا کم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کو ایک مرتبہ بھی دیدار نصیب ہو گیا تو وہ ہر مقام پر کامیاب و کامران ہو گیا، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہی نیکیوں کے موسم بہار میں قرآن مجید ہمارے لیے یہی پیغام دے رہا ہے، اور اس کا صحیح طور پر ادب و احترام یہی ہے کہ اس کے اندر موجود ایک ایک حکم پر عمل کیا جائے، اس کے اندر موجود ایک ایک حکم کے آگے اپنے سر کو تسلیم خم کر دیا جائے۔ اور پھر قرآن مجید ہمارے لیے یہی اعلان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار اور اطاعت گزار بندے بن جاؤ۔ حاضرین کرام، آئیے پہلے روزے کے معنی سمجھتے ہوئے چلے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی رکنا ہے، اور شریعت مطہرہ میں صوم کا مطلب، روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان عاقل و بالغ کا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، عورتوں کے قریب جانے سے روکنا، جھوٹ اور غیبت سے روکنا، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کو روزہ کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں اپنے وقت کو گزارنا، اسی کو روزہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہر کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی ہوتا ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ آدمی کھاتا ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتا ہے تو اپنی پیاس مٹانے کے لیے، رات میں آرام کرتا ہے تو اپنے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے۔ تو غرض ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے پیدا کرنے کے ساتھ اس کے مقصد کو بھی
بیان فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور پھر جب روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقصد کو ساتھ ساتھ ذکر فرما دیا، لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار اور اطاعت گزار بندے بن جاؤ۔ اور حاضرین کرام، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم امتیوں پر ایسا عظیم الشان انعام ہے کہ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے دوسرے امتوں پر بھی فرض تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا، کسی امت پر شوال کے 6 روزے فرض تھے، اور اسی طرح کسی امت پر ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ لیکن رمضان المبارک کی خصوصیت امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کی امت کو عطا فرمایا ہے، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ جب بندہ اس میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عبادت کے عوض کو بڑھاتے ہوئے نیکیوں میں اضافہ کر کر بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر روزے دار کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کا سونا، روزے دار کا ہر کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور حاضرین کرام، روزے دار کے لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے وقت نصیب ہوگی۔ آپ اگر غور فرمائیں کہ جو شخص روزے دار ہوگا جب افطار کا وقت آتا ہے تو اسے بے حد خوشی میسر ہوتی ہے، اس کے دل کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے، اس کا انداز ہی بدلا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو غیر روزے دار ہے، جو روزہ نہیں رکھتے، اگر آپ ان پر بھی نظر ڈال کر دیکھیں اور ان سے سوال کریں گے تو وہ خود اپنے دل کا حال بیان کریں گے کہ ان کو ایک قسم کی مایوسی محسوس ہوتی ہے، ایک قسم کی بے چینی، بے قراری ان کو محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، روزہ رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق خیر بخشی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ ایک مومن کا دل جب ٹوٹنے لگتا ہے تو ٹوٹا ہوا دل لے کر جب مومن اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو یہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند آتا ہے، یہی دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میں تجھے کہاں پر تلاش کروں، مولا وہ کون سا مقام ہے جہاں میں تجھ سے ملاقات کر سکتا ہوں، تجھے تلاش کر سکتا ہوں، تجھے پا سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رہتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات پر اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی ہر چیز پر اسے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے، اپنی خواہشات پر روک لگانا پڑتا ہے۔ اور یہی جب دل لے کر بندہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی دل کو بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر روز بندے کے دل پر 360 مرتبہ نظر رحمت ڈالتے ہیں، رحمت والی نظر اپنے بندے کے دل پر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے تو انسان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق
روح کہلایا ہے، تمام مخلوقات میں اسے اشرف بنا دیا ہے، اسے سب سے زیادہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندے کے دل پر 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، جب بندے کے دل پر اللہ کی نظر رحمت پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، اپنے انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مالا مال فرماتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ روزے ایسی شان رکھنے والے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدلہ ہے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بدلے میں خود اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں۔ ہر چیز کے بدلے میں جنت عطا کی جاتی ہے، لیکن روزہ ایسی نعمت ہے جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو پیش فرماتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے روزوں کا اہتمام کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے اور اب وہ اپنے خبروں میں سو رہے ہیں، اپنے خبروں میں آرام کر رہے ہیں، اب ان کے پاس کوئی عبادت کرنے کا موقع نہیں ہے، عبادت کرنے کی کوئی گنجائش ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور پھر اس کی فضیلتیں ایسی ہے کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس بندے کے ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخششیں عطا فرماتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، جب ماہ رمضان المبارک کی اتنی بڑی عظمتیں ہیں اور روزے کی جب اتنی بڑی اہمیتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان کا صحیح طور پر ادب و احترام کو بجا لائیں اور صحیح طور پر روزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے حضرات ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہونے لگتی ہے تو ان کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی کی بی پی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کسی کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کسی کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے، کسی کو گیسز کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ حاضرین کرام، یہ چیزیں تو ایک طرف ہے، ہمارے پاس ایسے بھی کئی نوجوان ہیں جو صرف گٹکا کھانے کے لیے ماہ رمضان جیسے مہینے کے روزوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گٹکا کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں کہ جب ماہ رمضان کی قدردانی نہیں کی جائے گی، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی تو یہ اس کا کرم ہے، اس کے شکرانے کے طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ بس جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے لگتا ہے، اس کے احکامات کی پابندی کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے قریب ترین ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ مغلیہ سلطنت کے دور میں ایک بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا، ایک دن کو مقرر کر اعلان کروا دیا کہ فلاں دن ایک بازار لگایا جائے گا جس میں لوگوں کے استعمال کی تمام چیزیں رکھی جائے گی، اور جو کوئی بھی عورت اس بازار میں آئے گی اور اپنی پسندیدہ چیز پر ہاتھ رکھ دے گی تو اسے وہ چیز مفت میں فری میں دے دی جائے گی، اسے اس کا مالک بنا دیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام، جیسے ہی یہ اعلان ہوا اور جو دن کا اعلان کیا گیا تھا اس دن عورتوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا، ایک جم غفیر جمع ہو گیا، اور بادشاہ کے اعلان کے ساتھ ہی ہر کوئی اپنی اپنی پسندیدہ چیز پر ہاتھ رکھنے میں مصروف ہے، اپنی اپنی پسندیدہ چیز کو لینے میں مصروف ہے۔ جب بادشاہ دیکھتے دیکھتے اپنی کرسی کے پیچھے نظر ڈالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کالی کلوٹی خادمہ کھڑی ہوئی ہے جو اسے
پنکھا کیا کرتی تھی وہ اس کے پاس ہی کھڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا تم نے میرا اعلان نہیں سنا کہ آج جو کوئی بھی جس چیز پر بھی ہاتھ رکھ دے گا اسے اس کا مالک بنا دیا جائے گا، تمہیں کوئی چیز نہیں چاہیے؟ تو خادمہ نے کہا کہ ضرور مجھے بھی آپ کے اس اعلان سے کچھ نہ کچھ حاصل تو ضرور کرنا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ یہ اعلان اب بھی آپ کا یہ اعلان باقی ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں میرا یہ اعلان اب بھی باقی ہے۔ تو اس خاتون نے، اس خادمہ نے بادشاہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور عرض کرنے لگی کہ حضور جب آپ میرے ہو گئے ہیں تو پھر ساری بادشاہت میری ہے، ساری کائنات میری ہے، ساری چیزوں کی میں مالکہ بن جاؤں گی۔ تو حاضرین کرام اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ہو جائیں تو پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب خدا بندے کا ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس بندے کا مقابلہ کر سکے، اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو سکے، اس کے سامنے مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو حاضرین کرام روزہ رکھنے کی یہ فضیلتیں ہیں، اس کی یہ اہمیتیں ہیں کہ جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں۔ اور اس کی ایک سائنسی تحقیق بھی یہ ہے کہ جسے محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ سائنٹسٹوں کا کہنا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ مہینے میں کم سے کم 2.5 دن اپنے پیٹ کو خالی رکھے، 2.5 دن اپنے پیٹ کو خالی رکھے، تو اس سے اس کی صحت میں اضافہ ہوگا، اس کی تندرستی میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ کہنا کسی مسلمان کا نہیں بلکہ غیر مسلم کا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ روزے کی اہمیت کو ایک غیر مسلم بھی تسلیم کر رہا ہے، ایک غیر ایمان والا بھی تسلیم کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں پر صد افسوس کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کے احکامات کے پابند نہیں ہوتے، روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، تو وہ ان غیر مسلم حضرات سے بھی گئے گزرے ہیں۔ حاضرین کرام آج ہم اپنے آپ کو کسی طرح ہیلے بہانے کرتے ہوئے اپنے آپ کو تو بچا لیں گے، لیکن کل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے حضور میں پیش ہونا ہے، تو وہاں پر ہمارے کوئی ہیلے بہانے کام آنے والے نہیں ہیں، ہماری کسی طرح کی بھی کوئی باتیں ہمارا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ وہاں کا تو معاملہ یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ذرہ برابر بھی بھلائی لے کر آئے گا تو ہم اسے اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اگر کوئی ہمارے پاس ذرہ برابر بھی برائی لے کر آئے گا تو وہ بھی اس کا پورا پورا بدلہ پائے گا۔ تو حاضرین کرام یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کا موقع عطا فرما رہے ہیں، یہ عمل کا مقام ہے، اور حشر کا میدان جزا کا مقام ہے، انعام پانے کا مقام ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرے، اپنی خبر کو سنوارنے کی فکر کرے، اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرے جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا طلبگار بن سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کا حقدار بن سکے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت ماہ رمضان کی قدر کرتی رہیں گی، ماہ رمضان کا صحیح طور پر ادب کرتی رہیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت اور سرخروئی عطا فرماتا رہے گا، انہیں بلند مقام عطا کرتا رہے گا۔ اور جب انہوں نے ماہ رمضان کی قدردانی کو چھوڑ دیا، جس وقت سے بھی وہ لوگ ماہ رمضان کی قدردانی نہیں کریں گے تو وہ مصائب میں، مشکلوں کے جال میں پھنستے چلے جائیں گے، ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کو ان کو اٹھانا پڑے گا۔ تو حاضرین کرام آج ہم جو اپنے مسلم معاشرے کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے حضرات ہیں
جو ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اپنی غفلتوں سے باز نہیں آتے، اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، اپنی کوتاہیوں سے باز نہیں آتے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ماہ رمضان کی قدردانی کرنے والے بن جاؤ، ماہ رمضان کا ادب کرنے والے بن جاؤ، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی ہر مقام پر عزت عطا فرمائے گا، بلند درجات اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اگر تم ماہ رمضان کی ناقدری کرو گے، اس کا ادب احترام نہیں کرو گے، تو پھر جان لو کہ ہر طرح کی ذلت اور رسوائی کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان کی صحیح طور پر قدردانی یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا جائے، نمازوں کو با جماعت ادا کیا جائے، نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی ایسے حضرات ہیں جو عشاء کے وقت میں بازاروں میں مصروف ہے، سیر و تفریح میں مصروف ہے، کھانے پینے میں مصروف ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے اور بندے کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حاضرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بندے میں نے ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میرے لیے بنایا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے بننے کی کوشش کریں، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبادت کے عوض کو بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ کر کر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جس طرح روزے دار کے لیے کہا گیا کہ اسے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی ہے اور دوسرا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں روزے دار کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو اسے ایسی خوشی میسر ہوگی، ایسی مسرت محسوس ہوگی کہ جس کی کوئی اس کا بدل نہیں عطا کر سکتا، جس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ جب افطار کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعائیں مانگتے رہیں۔ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ افطار کا وقت ایسا برکت والا وقت ہے کہ اس وقت میں جب بندہ اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کوئی بھی دعا کو رد نہیں فرماتے، بلکہ ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، ہر دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس افسوس کا معاملہ یہ ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور لوگ بازاروں میں کھانے پینے کی چیزیں خرید و فروخت میں مصروف ہے، کھانے پینے کی چیزیں لینے میں مصروف ہے۔ 11 مہینے تو کھاتے رہے، ایک مہینہ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اس کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور خصوصاً افطار کا وقت ایسا برکتوں والا وقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں 2 اندھیروں سے بچنے کے لیے ایک امت کو پیدا کروں گا اور انہیں 2 انعامات عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، وہ کون سی 2 اندھیریاں ہیں جسے روشن کرنے کے لیے تو 2 چیزیں انہیں عطا فرمائے گا، اور وہ کون سی امت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آخر زمانے میں ایک امت کو پیدا کروں گا اور انہیں 2 اندھیروں سے بچنے کے لیے، یعنی قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے اس کی روشنی کے طور پر قرآن عطا کروں گا، اور حشر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے انہیں رمضان عطا کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو تمنا کرنے لگے، خواہش کرنے لگے کہ مولا تو بھی مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما، ان کے امتی بننے کا مجھے اعزاز عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ اعزاز میں اپنے پیارے محبوب ہی کی امت کو عطا کروں گا، یہ انعامات میں اپنے پیارے محبوب ہی کی امت کو عطا کروں گا۔ تو حاضرین کرام، اس میں ہمارے لیے 2 پیغام ہیں۔ اگر آپ اپنی خبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس کی جتنا ہو سکے تلاوت کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے کلام اللہ کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا، اگر آپ حشر کے سختی سے
بچنا چاہتے ہیں، وہاں کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کرتے ہوئے اس میں کثرت سے عبادتوں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً نماز تراویح جو سال میں ایک مرتبہ ہی پڑھی جاتی ہے، پورا سال پڑھنے کا تو حکم نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ سال میں اس کا ایک مہینے کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصاً تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔